کیوں نصیب فرمایا؟ روایات میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ ہوا، پچھلی امتوں کے بارے میں کچھ احوال سنائے گئے اور ان کے متعلق کچھ بتایا گیا کہ فلاں قوم اس کی عمریں اتنی تھی، فلاں قوم اس کی عمر اللہ نے اتنی رکھی تھی، اور فلاں قوم کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تذکرہ ہوا تو آپ غمگین ہو گئے اور آپ کے چہرے انور پر ایک طریقے کی اداسی محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور یہ معلوم کروایا کہ یہ جا کر پوچھو کہ اداسی اور غمگینی کی وجہ کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، ان کے پاس عبادت کا بڑا اچھا موقع تھا اور وہ ایک لمبا عرصہ اللہ کی عبادت میں گزار سکتے تھے۔ اللہ نے میری امت کی عمریں بڑی مختصر کر دی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی ان کی عمریں ہیں۔ کل میدان قیامت میں جب وہ امتیں کھڑی ہوں گی تو وہ اعمال کے اعتبار سے بڑے اونچے درجوں پر ہوگی، اور میری امت اعمال کے اعتبار سے شاید اپنی عمروں کی کمی کی وجہ سے اس مقام کو نہ پا سکے۔ یہ بات مجھے افسوس اور غم کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم اور اپنے دکھ کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضور کی تسلی کے لیے فرمایا کہ محبوب پریشان مت ہونا، ہم ہر سال ایک رات ایسی ضرور رکھیں گے کہ اگر وہ بندہ اس رات کو عبادت کے اندر گزار دے گا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ گویا یہ لیلۃ القدر کا ملنا بھی نبی کا صدقہ ہے، شب قدر کا ملنا بھی حضور کی تڑپ اور فکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے متعلق جو فکر فرمائی اور اس فکر پر اللہ رب العزت نے آپ کو اس فکر سے گویا آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر بندہ شب قدر کو عبادت کے اندر گزارے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے جو ہے ذات پر یقین رکھتے ہوئے اخلاص اور ثواب کی نیت سے عمل کرے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو ایک رات عبادت کرنے پر 84 سال 84 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ بلوغت کے بعد سے لے کر اب تک ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنی شب قدر آئی اور باتوفیق بندوں نے ان راتوں میں عبادات کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا، تو پھر آپ ثواب کے اعتبار سے غور کریں تو کتنا زیادہ ذخیرہ ان کے نامہ اعمال کے اندر اللہ نے درج کر دیا ہو۔ تو میرے بزرگوں یہ راتیں بڑی مددگاری کی ہوتی ہیں اور ان باتوں میں جو بندہ جتنا اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ اور اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اپنی مغفرت کے مانگنے کے ساتھ گزارتا ہے تو یہ رات اس کے لیے بڑی قیمتی بن جاتا ہے۔ تو ایک گزارش تو یہی ہے کہ چاہے وہ آج کی رات ہو یا بقیہ جو اور رات آتے رہ گئی ہے یا بقیہ جو اور دن اور آتے رہ گئی ہے، اس کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے دیگر کاموں کو ختم کر دے، مختصر کر لے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت کے اندر گزارتا ہے۔ دوسری گزارش میرے بزرگوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے پورے وجود سے اس بات کا احساس کیا ہوگا کہ رمضان آیا تو الحمدللہ کوئی مسلمان گھرانہ الا ماشاءاللہ ایسا نہیں رہا جہاں رزق کی فراوانی نہ رہی ہو۔ رزق جو ہے اللہ رب العزت نے فراغت کے ساتھ نہ بھیجا ہو، شاید ہی ایسا کوئی گھر ہوگا مسلمانوں کا۔ الحمدللہ ہر گھر میں عام دنوں کے مقابلے میں رزق کی فراوانی رہی۔
بہترین سے بہترین ہم نے فروٹ ہے، پھل پھلاری ہم نے استعمال کی، اور عام دنوں کے مقابلے میں ہم نے اپنی کھانے پینے کی غذاؤں میں بھی مرغوب غذاؤں کا استعمال کیا، اچھی غذائیں ہم نے کھائی۔ آپ نے غور کیا کبھی کہ یہ رمضان آتا ہے تو رزق اتنا فراخی کے ساتھ اللہ کیوں عنایت فرماتا ہے؟ کبھی اس بات پر غور کیا؟ میرے بزرگوں، رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اخیر آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بڑی قیمتی آیت ہے، اگر اس مضمون کو سمجھ لیا جائے تو آپ یقین جانیے آدمی پوری زندگی رزق کی فکر سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید فرمائیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ حکم فرمائیے اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ، نماز کی، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نماز پر پابندی کے ساتھ جمے رہیے۔ خطاب حضور کو ہے لیکن مقصود امت کو سنانا ہے، اس لیے کہ حضور کا ہر عمل اللہ کی رضا اور منشا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور کو خطاب ہے لیکن سنانا امت کو ہے۔ اللہ فرما رہے دو باتیں، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے، خود بھی پابند رہیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے معاش کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے معاش کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، معاش تو ہم دیں گے آپ کو، رزق کی فراوانی تو ہم عطا کریں گے، اور مختلف چیزیں جو رزق کی ہے وہ آپ کے گھروں تک ہم پہنچائیں گے، آپ سے ہمارا سوال نہیں ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ اس آیت پر غور کریں اور رمضان کے حالات پر بھی تھوڑی توجہ کریں اور بعد کے حالات پر تھوڑا سا ذہن لے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ رمضان میں رزق کی فراوانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہر بندے خدا چاہے وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو، لیکن رمضان آتا ہے تو اس کی جو مسلمانیت ہے وہ مسلمانیت بہت اونچے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ گھر کی عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے بڑے اور بزرگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز کی برکت ہے کہ اللہ نے فرمایا تم نماز پڑھو اور پاکت بناؤ اپنے اہل و عیال کو، رزق ہم دیں گے۔ جب ہم نماز کے اندر ہے، رزق گھر چل کے آ رہا ہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد جو ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہے، ہم نمازوں کے پابند نہیں رہتے، ہم اللہ سے اپنی قربت نہیں رکھتے، ہم اللہ سے اپنی لوٹ نہیں لگاتے، تو پھر حالات ایسے گرداب کے آ جاتے ہیں، ہم حالات کے تھپیڑوں میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کھجوتے کھاتے پھرتے ہیں، اور مسئلہ ہمارے گھروں کا رزق کی تنگی کا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے شاید ہم نے آج تک غور نہیں کیا، لیکن آج غور کر کے دیکھو، حقیقت یہ ہے۔ کیونکہ دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا، وہی سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہاں کیا فرما رہے؟ آپ نماز کے پابند رہیے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریے، معاش ہم آپ کو دیں گے۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا، اس سے قبل ایک آیت گزری ہے سورہ طٰہٰ کی، اس میں اللہ فرما رہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کر لے، جو میرے ذکر سے اعراض کر لے، میری یاد سے غافل ہو جائے۔ ذکر سے اعراض کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے رزق کی تنگی دنیا کے اندر ہے۔ قرآن کا صاف ارشاد ہے فإن له معیشة ضنکا، اس کے
رزق کے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سختی ہو جاتی ہے، معاش تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، معاش کی تنگی دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ وہاں بھی سوال کرے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اس کے بعد وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ فرمائیں گے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، ہماری نشانیاں آئی تھی۔ آزاد بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، دین بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، شعائر ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ فرمایا تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں آئی تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا تھا دنیا کے اندر۔ رمضان میں مسجد آیا تھا، پھر اس کے بعد آیا نہیں تھی۔ رمضان میں اذان سنا تو سب کام چھوڑا اور مسجد کی طرف آیا۔ عام دنوں میں اذان سنتا ہے تو کوئی کام چھوڑتا نہیں ہے، اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، وہاں سے اٹھتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان کی اذان بھی وہی ہے اور عام دنوں کی اذان بھی وہی ہے۔ اذان کے کلمات رمضان میں بھی وہی پکارے جاتے ہیں، عام دنوں میں بھی وہی پکارے جاتے ہیں، رمضان میں بھی وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، عام دنوں میں بھی وہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ تم نے جب عام دنوں میں ہماری اذان کو سنا، ہماری نشانیوں کو سنا، تم نے بھلا دیا تھا دنیا کے اندر۔ الیوم تنسا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ تو میرے بزرگوں، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، ہم ربانی مسلمان بنے۔ ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، ہم ربانی مسلمان بنے۔ رمضانی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آیا تو ہماری مسلمانیت عروج پر آئی، رمضان گزر گیا تو پھر ہماری مسلمانیت ختم ہو گئی۔ ربانی مسلمان یہ ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے لے کر لمحے اخیر تک اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے رکھے، یہ ربانی مسلمان۔ ہمارے شہر کی ایک بڑی مایانہ شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقب رحمت اللہ علیہ۔ ان کے والد بزرگوار تھے مولانا حسام الدین صاحب فاضل علیہ الرحمہ۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک بڑا بہترین مضمون جو ہے اسی رمضان اور غیر رمضان کے فرق کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ آپ کا ایک اور سسرال تھا، آپ مدینے کے قرب و جوار میں آپ وہاں گئے ہوئے تھے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق کی ایک عجیب کیفیت، تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حالت بالکل گمسم ہے اور حضرت علی ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بالکل گمسم۔ اس لیے کہ صحابہ کی سب سے بڑی جو محبت تھی وہ حضور سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان، اپنے مال، اپنے سب کچھ، اپنی ذات سے بھی زیادہ اگر محبت تھی تو حضور سے محبت تھی۔ صحابہ بالکل گمسم بیٹھے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور روضہ رسول جہاں آج روضہ ہے، حجرہ مبارک میں آپ تشریف لے گئے، آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، باہر تشریف لائے اور دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے غصے کے اندر تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تقریر فرمائی، وہی تقریر مولانا حسام الدین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں فرمایا کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي
حی لا یموت. مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر یہ فرمانا چاہتے تھے کہ جو کوئی نعوذ باللہ حضور کی عبادت کر رہا تھا، حضور کی عبادت کر رہا تھا، لازم بات ہے کوئی مسلمان سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی نعوذ باللہ حضور کی عبادت کر رہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تو وہ یہ سمجھ لے کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما، حضور اس دنیا سے وصال فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا. ومن كان يعبد الله، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو وہ یہ یاد رکھے فإن الله حي لا يموت، اللہ ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہو سکتا، کبھی اس پر فنا طاری نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک اسی بات پر سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو کوئی رمضان کی عبادت کر رہا تھا تو رمضان آیا اور رخصت ہو گیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں رمضان کی عبادت کر رہا تھا، میں تو اللہ ہی کی عبادت کر رہا تھا. جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو جیسے اللہ رمضان کے اندر حی لا یموت ہے، رمضان کے بعد بھی حی لا یموت ہے. جیسے رمضان کے اندر اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، رمضان کے بعد بھی رزق دینے والا ہے. جیسے رمضان کے اندر ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، رمضان کے بعد بھی دعاؤں کو سننے والا ہے. اس لیے میرے بزرگوں یہ مزاج اپنا ختم کر دے کہ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم رمضانی مسلمان ہیں. تیسری اور آخری گزارش وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کے اندر بالخصوص مسلمانوں کو ایک عملی اتحاد کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. ملک کے اندر لوک سبھا کے الیکشن ہے قریب، سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین دو ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کو. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی عمریں 18 سال کی ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا ووٹر آئی ڈی نہیں بنایا، فرض عین سمجھ لیں اپنے لیے، فرض عین سمجھ لیں اور اپنا ووٹر آئی ڈی فرض عین سمجھ کر بنائیں، خدا کے راستے بنائیں. میں آپ کو یہ بات ایسے ہی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی 10-15 دن قبل کی بات ہے، ممبئی کے اندر ایک جوڑے کو پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے پکڑا. اب اس نے کہا کہ صاحب ہم ہندوستانی ہیں، وی آر انڈین، ہم ہندوستانی ہیں. انہوں نے کہا کہ شو می یور پروف، اپنے ثبوت بتاؤ کہ تم ہندوستانی ہو. تو اس نے اپنا پاسپورٹ بتایا، ناٹ ایکسپٹڈ. آدھار بتایا، ناٹ ایکسپٹڈ. پین بتایا، ناٹ ایکسپٹڈ. پھر اس کے بعد اس نے اپنا ووٹر آئی ڈی بتایا. اس ووٹر آئی ڈی کی روح سے یہ بات بھی چیک کی گئی کہ آیا اس نے ووٹ کا استعمال کیا بھی ہے یا نہیں ہے. جب یہ تحقیق ہوئی اور اس تحقیق میں معلوم ہوا کہ صاحب اس نے ووٹ ڈالا ہے، جب جا کر کے اس کی بات کو قبول کیا گیا ہے. آسام کے اندر 13,000 لوگوں کو جو ہے ان کی شہریت ختم کر دی گئی، ان کو ملک کا باشندہ نہیں قرار دیا گیا اور لے کر کے ان کو کیمپوں کے اندر بٹھا دیا گیا. اور اس وقت جو سازش ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ملک کی شہریت سے ختم کر دیا گیا. تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. جن کی عمر 18 سال یا اس سے متجاوز ہے اور ووٹر آئی ڈی نہیں بنے، فرض سمجھ لو اور اپنا ووٹر آئی ڈی بناؤ. اور دوسری ذمہ داری ووٹ کا استعمال لازمی کرے. چاہے آپ کسی کو دے ووٹ، اس سے بحث نہیں، لیکن بہرحال اپنے ووٹ کا استعمال کرے. اور اگر مسلمان اور بالخصوص ہمارے ان علاقوں کے مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے. اگر مسلمان اتحاد کے ساتھ اور متفقہ طور پر اگر کسی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے.
یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ان دو چیزوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس یہ گزارشات پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔